دہشت گردی کے خلاف اسلامی ممالک کا اتحاد اور اس سے وابستہ امیدیں۔ مسلم ممالک کو دہشت گردی کے چیلنجز کا سامنا ہے۔ مسلم ممالک تاریخ کے بدترین دور سے گزر رہے ہیں۔ ایک طرف سے مسلم ممالک کو صلیبی اور صہیونی سازشوں کا سامنا ہے، جبکہ دوسری جانب صفویت کے غاصبانہ سائے بھی مسلم ممالک پر بری طرح منڈلا رہے ہیں۔ یمن، شام، عراق، بحرین اور لبنان کو ایران کی صفوی سازشوں نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ترکی کے خلاف بھی ایرانی ایما پر روس اور اس کے ہمنوا سرد جنگ کا آغاز کر چکے ہیں۔ بحر اسود اور آبنائے باسفورس میں روسی اور ترکی بحری جہازوں کی آنکھ مچولی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ مسلم ممالک کو صفوی اور صلیبی سازشوں کے ساتھ ساتھ مذہبی انتہا پسندی کا سامنا بھی ہے، جو داعش کی شکل میں مسلم ممالک میں زہر پھیلا رہے ہیں۔ صفوی اور صلیبی سازشیں مسلمان ممالک کو صفائے ہستی سے مٹانے پر تلی ہوئی ہیں۔ ان کٹھن حالات میں اتحاد اور اتفاق کی سخت ضرورت ہے، کیونکہ اس مشکل دور میں پیش آمدہ چیلنجز سے نمٹنے کے لیے مسلم ممالک کو متحد ہو کر کام کرنا پڑے گا، ورنہ تو کامیابی کا حصول ایک خواب سے زیادہ کسی حیثیت کا حامل نہیں ہوگا۔ مسلم ممالک نے اتحاد کی ضرورت کا تدارک کرتے ہوئے آپس میں رابطے استوار کرنے اور مشترکہ لاہ عمل طے کرنے کے لیے سعودی عرب کی قیادت میں ایک اتحاد تشکیل دیا، جس میں ابتدائی طور پر 34 ممالک شامل ہیں۔ پاکستان، ترکی، ملائیشیا اور مصر اس اتحاد کے اہم رکن ممالک ہیں۔ دیگر مسلم ممالک بھی اس اتحاد کا حصہ ہیں، جبکہ 10 دوسرے ممالک نے بھی اس اتحاد کی تائید اور نصرت پر آمادگی ظاہر کی ہے۔ سعودی عرب کے نائب ولی عہد اور وزیر دفاع شہزادہ محمد بن سلمان نے کہا ہے کہ دہشت گردی کے خلاف مسلمان ممالک کا اتحاد کسی ایک گروپ کے خلاف لڑائی کے لیے تشکیل نہیں دیا گیا، بلکہ دہشت گردی کی ہر شکل کے خلاف پوری قوت کے ساتھ لڑا جائے گا۔ لكن أعتقد اطلعت على بيان إعلان تحالف من مجموعة من الدول الإسلامية والتي تشكل أغلبية العالم الإسلامي لمحاربة الإرهاب، وهذا يأتي من حرص العالم الإسلامي لمحاربة هذا الداء الذي ضر منه العالم الإسلامي أولا قبل المجتمع الدولي ككل۔ ریاض میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 35 مسلمان ملکوں پر مشتمل دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے مشترکہ کنٹرول روم کے قیام پر اتفاق کیا گیا ہے۔ یہ کنٹرول روم ریاض میں قائم کیا جائے گا۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ اسلامی ممالک کا اتحاد صرف دولت اسلامیہ یعنی داعش کے خلاف نہیں، بلکہ دہشت گردی میں ملوث ہر گروہ کے خلاف پوری قوت کے ساتھ جنگ لڑی جائے گی۔ شہزادہ محمد بن سلمان کا کہنا تھا کہ دہشت گردی کی برائی اسلامی دنیا میں بھی تیزی کے ساتھ پھیل رہی ہے۔ اس کے انسداد کے لیے ہر سطح پر کوشش تیز کرنے کی اشد ضرورت ہے۔ انہوں نے 35 مسلمان ملکوں کی جانب سے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے لیے سعودی عرب پہ اعتماد کا اظہار کرنے اور ریاض کی قیادت میں دہشت گردی کے خلاف جنگ کو آگے بڑھانے کے اعلان کو سراہا، جبکہ ریاض میں ہونے والے اجلاس کے بعد جاری کردہ مشترکہ اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ دہشت گردی انسانیت کے خلاف وحشیانہ جرائم اور فساد فی الارض ناقابل معافی جرائم ہیں، جو نہ صرف انسانی نسل کی تباہی کا موجب بن رہے ہیں بلکہ بنیادی حقوق کی پامالی اور انسانی عزت و احترام کے لیے بھی نہایت خطرناک ہیں۔ دہشت گردی کے ناسور کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے تمام مسلمان ممالک سعودی عرب کی قیادت میں متحد ہیں۔ دہشت گردی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کیا جائے گا۔ سعودی عرب کی قیادت میں بننے والے اس اتحاد سے
मुसलमानान आलम की उम्मीदें वाबस्ता हैं, क्योंकि घटाटोप अंधेरे की इस कैफियत में यह रोशनी की एक किरण है। अल्लाह करे इस इत्तिहाद से अच्छे नताइज बरामद हों और मुसलमान सरबराहान का ये इत्तिहाद मुसलमानान आलम की उम्मीदों पर पूरा उतरे। इस इत्तिहाद में वतन अजीज़ पाकिस्तान का भी अहम किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी मुल्क है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के साथ साथ नाकाबिल शिकस्त फौज भी है। इस इत्तिहाद के ज़रिए से वतन अजीज़ का इस्लामी रिश्ता खित्ते के ममालिक के साथ इस्तवार होगा, जिसकी वजह से ममलकत खुदादाद तरक्की के मनाजिल तय करने के साथ साथ क़याम पाकिस्तान के मकासद पर पूरा उतरते हुए मुस्लिम ममालिक की फलाह व बहबूद और दिफा में अहम किरदार अदा करेगा। اعتکاف پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم در رمضان. عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. در صحیح بخاری حدیث شماره 2026 و صحیح مسلم حدیث شماره 1171 ام المؤمنین عایشه صدیقه همسر پاک پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرماید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تا زمانی که وفات نمودند در دهه آخر رمضان در مسجد اعتکاف می‌کردند و بعد از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم همسرانشان هم در دهه آخر رمضان اعتکاف می‌نمودند.